محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں، آج اپنے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے وضو کا مسنون طریقہ بیان کرنے والا ہوں، یعنی وضو کا سنت طریقہ کیا ہے، وضو کس طرح کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز اپنی ویڈیو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ حضرات ہماری باتوں کو دھیان سے سنیں اور مکمل سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ حضرات تک کما حق ہماری باتیں پہنچ سکیں۔ وضو کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے، پہلے نیت کریں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کم سے کم تین مرتبہ اوپر نیچے کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، نہ کہ لمبائی میں، اور اس طرح کہ پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنے جانب کے نیچے کے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت مانجیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر گٹوں سمیت پانی ملے اور انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے گٹے تک 3 بار پانی بہائے، پھر لوٹے کو داہنے ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ پر 3 بار اسی طرح پانی بہائے، اور اس کا خیال رہے کہ انگلیوں کی گھائیاں پانی بہنے سے نہ رہ جائیں، اور اگر حوض سے وضو کرتا ہو تو گٹوں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد حوض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے، پھر 3 بار کلی اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈال کر اسے صاف کرے اور سانس کی مدد سے 3 بار داہنے ہاتھ سے نرم بانسوں تک پانی چڑھائے، پھر چہرے پر اچھی طرح پانی مل کر اس کو 3 بار اس طرح دھوئے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر پانی بہہ جائے، اور داڑھی کے بال و کھال کو دھوئے۔ ہاں، داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں، صرف مستحب ہے، اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے۔ اس طرح کی انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے، پھر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پانی مل کر پہلے داہنے ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر سرے ناخون سے شروع کر کے کوہنیوں کے اوپر تک بال اور ہر حصے کھال پر 3 بار پانی بہائے۔ پھر سر کا مسح اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلیاں چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ پر رکھے، اور سر کے اوپری حصے پر گدی تک انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرتا ہوا لے جائے، اور ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں کروٹوں کا مسح کرتا ہوا پیشانی تک واپس لائے، یا 3 انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک کھینچتا لے جائے، اور بس پھر اس کے بعد کلمہ کی انگلیوں کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے باہری حصے کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، پھر پاؤں پر ٹخنوں سمیت پانی ملے اور پہلے داہنے پاؤں پھر بائیں پاؤں پر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کے اوپر تک ہر بال اور ہر حصے کھال پر 3 بار پانی بہائے، اور انگلیوں میں خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے اس طرح کرے کہ داہنے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کرے، اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھتا رہے کہ افضل ہے۔ میرے عزیزوں، وضو کا جو طریقہ بیان ہوا اس میں کچھ باتیں فرض ہیں
کہ ان کے چھوٹ جانے یا صحیح طور پر ادا نہ ہونے سے وضو نہیں ہوتا۔ فرائض کے علاوہ دیگر باتیں سنت یا مستحب ہیں کہ ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑ دینے سے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں فرائض مکمل احتیاط سے ادا کرنا چاہیے اور مستحبات کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ میرے عزیز، امید ہے آپ حضرات ہمارے اس بیان کو بغور سماعت فرما چکے ہوں گے۔ میں دھیان سے سننے کے لیے اس لیے کہتا ہوں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے کہ جسے آپ سمجھ نہ پائیں۔ میرے عزیز، وضو کا طریقہ ہو، وضو کے سنت و مستحبات ہوں یا اور دیگر کوئی مسئلے مسائل کی باتیں ہوں، انہیں ہمیں اور آپ کو بہت دھیان سے سننا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اچھے طریقے سے ان باتوں کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور مسائل شرعیہ جاننے کی، سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، چلتے چلتے میں آخر میں پھر وہی گزارش کروں گا جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اور بیان میں کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں تو لائک کریں، ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری باتیں آپ تک برابر پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔